یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے، مدینہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آپ سب کو خوب عید مبارک ہو۔ الحمدللہ آج عید کا دن ہے، سب لوگ خوشی منا رہے، لیکن اللہ کے بندے جو اللہ والے گزرے ہیں وہ عید کے دن ان کا کیسا انداز زندگی ہوا کرتا تھا، عید کے دن ان کے سوچنا رہنا کرنا کیسا ہوا تھا، انشاءاللہ آج ہم سنتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے ان مقدس صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی رسول اور ماشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بڑے قریب، جن کا نام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق تعالیٰ عنہ، یہ عید کے دن ان کا کتنا پیارا انداز تھا، انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہے فیضان سنت کے نیچے سے پیج نمبر 1302 پہ ہے اور اوپر سے 465 پہ ہے گجراتی میں، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ فرماتے ہیں عید کے دن چند حضرات مکان عالیشان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زار و کتار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ یعنی کہ لوگوں نے پوچھا، کچھ لوگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالیشان پہ گئے اور ان سے جب روتے ہوئے ان کا آواز سنا تو کہا کہ حضرت آج تو عید کا دن ہے، سب لوگ خوشی منا رہے اور آج آپ خوشی کے دن رو رہے کیسے؟ یعنی کہ آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے، یعنی آج جس کے نماز روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کے نماز و روزے کو رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے، اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ یعنی مجھے معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والے ماشاءاللہ اتنے مقبولان بارگاہ نے خدا ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اتنی کیا بولتے ہیں اپنے عاجزی اور انکساری کیا کرتے تھے، یہ ان کا خوف خدا ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں عید کے دن عمر یہ رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ اکبر۔ محبت والو ذرا سوچئے، خوب غور فرمائیے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مالک جنت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی، یعنی کہ اے عمر تم جنتی ہو، ایسا کہہ دیا گیا تھا۔ اور ان کا خوف خدا کا انداز دیکھیے، خوف خداوندی کا آپ پر کس قدر غلبہ تھا کہ صرف یہ سوچ کر تھرا رہتے تھے کہ نہ معلوم میری رمضان المبارک کی طاعتیں قبول ہوئی یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ عید الفطر کی خوشی منانا جن کا حقیقی حق تھا، ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہو، اور ہم جیسے نکمے اور باطنی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رہا ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ اس رقت انگیز حکایت سے ان نادانوں کو خصوصاً نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادت پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور اپنے نیک اعمال مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مساجد کی خدمت، خلق خدا کی مدد اور سماجی فلاح و بہبود وغیرہ کاموں کا ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے ہیں، ڈنڈیرا پھرتے نہیں تھکتے، بلکہ اپنے نیک و کام کی معاذ اللہ اخبارات و رسائل میں تصاویر چھپواتے گزرتے نہیں رہتے۔ ان کو ذہن کس طرح بنایا جائے، ان کو تعمیری وقت کس طرح فراہم کی جائے، انہیں کس طرح باور کرا جائے کہ طرح بلا ضرورت اپنی نیکیوں کا اعلان کرنے میں ریا خادشہ ہے۔ ایسا کرنے سے بعض ریاکاری کے میں سرسار جہنم کی ریاکاری میں زنا زوری، اپنے اعمال کی نمائش کا اتنا شوق ہے کہ فوٹو جیسے حرام ذریعے کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ اللہ تعالی ریاکاری کی تباہ کاری میں کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھا دوستو، آج اس کے علاوہ بہت ساری ہے، اور آج عید کا دن بھی گزر چکا ہے، پورا دن گزر چکا ہے۔ آج کے دن ہم سوچیں کہ ہم نے پورا کیسے گزارا۔ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ سمجھیے کہ رمضان المبارک کا اس رمضان فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ایسا میں نے دیکھا، کچھ لوگوں کو کافی لوگوں کو ایسا دیکھا
جو رمضان ہونے کے باوجود بھی روزے نہیں رکھ رہے تھے، اچھے بھلے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی ہوئی، کوئی چیز کی بیماری نہیں ہے، نہ سفر میں ہے، کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی روزے نہیں رکھ رہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تراویح بھی نہیں پڑھ رہے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کیوں، میں نے پوچھا کیوں، تو بولے بھائی تراویح فرض تھوڑی نا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے سنت ہے، اتنی تو محبت رکھو اس کی۔ کافی لوگوں سے میری بات ہوئی، کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے تھے اچھے بھلے ہوتے ہوئے، بھائی روزے رکھ نہیں پاتے، اس طریقے کی طرح طرح کے بہانے کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، 11 مہینے تو اپنی مرضی چلاتے، ایک مہینے تو اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں ہمیں لگانا چاہیے تھا، لیکن کتنے رمضان کا مہینہ پا کے بھی رمضان کی قدر نہیں کی، تو ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ قدر نہ کی، اب وہ ہم سے چلا گیا، ابھی اگلے سال آئے گا، ابھی اگلے سال ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہ جو ابھی رمضان گزرا اس سے پچھلے رمضان میں کچھ ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے میرے دوستوں، کوشش کریں اپنے وقت کی قدر کریں۔ اب دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے کہ آپ کوئی کلاسز سیکھتے ہیں، کچھ کورس لیتے ہیں، مثال کے طور پہ سمجھے کہ جیسے آج کے ہمارے، جیسے میں آپ یہ مجھے ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہے ہو، جیسے آج ویڈیو ایڈیٹنگ کا آپ نے کوئی کورس کیا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ کورس کیا ہو، آپ اس کو سیکھ لیں، لیکن سیکھنے کے آپ 2 مہینے 3 مہینے آپ کا جو بھی کورس ہے آپ نے کر لیا، آپ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ اس فیلڈ میں کام نہیں کر رہے ہو، اور اس کی پریکٹس نہیں کر رہے ہو، اس کے اوپر اس کی مشق نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو چھوڑ کے آپ دوسرے سارے کاموں میں پڑ گئے ہو۔ جب دوسرے سارے کاموں میں پڑ گئے، آپ کافی ٹائم کے بعد جب آپ اس کام کو کرنے کے لیے بیٹھے گے تو اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوگی جو آپ بھول چکے ہوں گے، تو ایسا نہ کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، پھر رمضان میں الحمدللہ ہمارے نفس کے ساتھ ماشاءاللہ نفس پہ کافی زور دے کے اسے نفس کو کنٹرول میں کیا جاتا ہے، طرح طرح کی چیزوں سے ماشاءاللہ، بھوک سے، پیاس سے، نفسانی خواہشات سے، کافی ساری چیزوں سے نفس کو کمزور کیا جاتا ہے، لیکن نفس کو ختم نہیں کیا جاتا، اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، الحمدللہ رمضان میں کیا جاتا ہے اللہ کے کرم سے۔ لیکن پھر اب ہم سوچیں کہ رمضان کے بعد ہماری لائف کیسی ہو، رمضان کے پہلے کی لائف ہماری کیسی تھی، رمضان میں ہم نے کیا سیکھا، اور اب ہم رمضان کے بعد اپنی لائف کے اندر کیا چینجنگ لانی ہے۔ جیسی رمضان کے پہلے ہماری لائف گزر رہی تھی، اگر ویسی ہی لائف ہم گزارتے رہے اس رمضان کے بعد بھی، تو پھر رمضان میں ہم نے کیا کرا، کیا سیکھا، اس پہ ہم کیا عمل کریں گے۔ کتنے لوگوں نے اعتکاف بھی کیا ہوگا ماشاءاللہ، لانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ رمضان کے پہلے کی میری لائف کیسی تھی، رمضان کے مہینے میں میں نے اپنا آپ کو کتنا تیار کیا، کتنا سیکھا، کتنا عمل کیا، اور اب رمضان کے بعد میری لائف کیسی ہونی چاہیے۔ اب بدلاؤ کرتے رہے، کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جو حالات کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل فرما لے، تبدیل کرتا رہے۔ دیکھیں آج ہم 5-10 ہزار کا فون لاتے، ہر 2-4 مہینے 5 مہینے میں اس کا اپڈیٹ آتا رہتا ہے، نیا ورژن آتا ہے، آپ اتنے سارے اپلیکیشنز یوز کرتے ہوں گے، اس کے اندر بار بار اپڈیٹ آتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر بہتر طریقے سے چل رہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ویسے ہی چلتی رہے گی، اس کو اور اپڈیٹ کر اور بہترین بنایا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیشہ چلتی رہتی ہے، اور ان کو بہترین بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بہترین سے بہترین ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں کوشش کریں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ آج کا دن گزر گیا ہے، رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ نہ کہ بس رمضان میں ہی صرف نہیں کیا، ہمارے کتنے لوگوں نے رمضان میں ماشاءاللہ 2-2 3-3 قرآن شریف پورے کر لیے ہوں گے۔ اب ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد قرآن شریف کو بند کر کے رکھ دیا، کھلنا ہی نہیں ہے، نہیں، رمضان کے بعد بھی قرآن شریف پڑھنا لازم ہے۔ آپ اس کو پڑھو، دیکھو، سینے سے لگاؤ، چومو، سر پہ رکھو، گلے سے لگاؤ، آپ جتنا اس سے محبت کرو گے ہمیں ثواب۔ رمضان کے مہینے میں ہم 1 قرآن شریف، 2 قرآن شریف، 3 قرآن شریف پورا کر سکتے ہیں، تو رمضان کے بعد کم سے کم روزانہ 1 رکوع تو پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ 5 منٹ نکال کے صبح یا رات کو 1 رکوع پڑھ سکتے ہیں، 1 تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے 20 رکعت ہم تراویح کی روزانہ پڑھا کرتے تھے، جو پچھلی ہماری زندگی میں ہم سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے بہت سارے آپشنس ہیں جو ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، لیکن بس نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم کافی ساری نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں کوشش کریں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور اپنی دعا میں خاص یاد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کسی کو ماشاءاللہ کافی ٹائم سے ویڈیو بنائی نہیں تھی، کافی ساری سٹوریز نہیں لی ہے، وقت مل نہیں پا رہا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ماشاءاللہ دکان سٹارٹ کی ہے کپڑوں کی، وہ حساب سے ماشاءاللہ میں وقت نکال ہی نہیں پا رہا تھا۔ حالانکہ ٹائم مینجمنٹ میں خود ہی سکھاتا ہوں، لیکن مسئلہ کافی تھک بھی جا رہا تھا، اور بہت سارے دوسرے مسائل تھے، اس بنا پر میں مطلب ساری چیزیں ویڈیو بنا ہی نہیں پا رہا تھا۔ تو کافی سارے لوگ کی ماشاءاللہ اسٹوری آئی ہے میرے پاس، آپ کے پاس بھی کوئی اچھی کہانی ہو، کوئی اچھی اسٹوری ہو، کوئی اچھے واقعات ہو دنیاوی طور پہ، دینی طور پہ، جس سے لوگ سن کر نصیحت حاصل کر سکیں، تو آپ میرے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہو، مجھے میل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، انسٹاگرام، فیس بک پہ بھی بات کر سکتے ہو، جیسے آپ کو آسانی ہو۔
اور دعا خیر میں یاد رکھے، اور اپنی دعا میں خاص کر کے یاد رکھے اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اپنی دعا میں خاص کر کے ان لوگوں کو یاد رکھے جو جیلوں کے اندر ہیں، بے قصور ہونے کے باوجود بھی وہ قید خانے میں ہیں، بیمار ہے، ہاسپٹلوں میں مریض ہے، بے روزگار ہے، بھٹکے ہوئے ہے، بے نمازی ہے، زنا خور ہے، شراب خور ہے، طرح طرح کی برائیوں، بیماریوں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، سب کے لیے دعائیں کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، الحمدللہ میرے آقا فرماتے دعا مومن کا ہتھیار ہے ماشاءاللہ۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سب کے لیے دعائیں کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں خاص کے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔